السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے کہ حضرت علی کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روتے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا کہ رستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتا ہوا دیکھا، اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ اس شخص نے اپنا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو بھی آمدنی ہوتی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے مجھ کو مردوں کے درمیان ننگا کر دیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ نوجوان جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ جوان 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ وہ یہ دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اب میں کہاں جاؤں، میں تو تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ گناہ بس گناہ ہوتا ہے تب تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ فرما دے۔ آج بھی موقع ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ روح کے جسم سے الگ ہونے سے پہلے معافی مانگیے اور آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کرنے والا ہے، بشرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔